بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے سورہ الکاف 18/110، یعنی سورہ الکاف کی آیت نمبر 110۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اس کا عمومی ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ کہہ دو، قل انما، کہہ دو کہ اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ انا بشرٌ، میں ایک بشر ہوں، بشارت دینے والا، پیغام دینے والا رسول ہوں، اور کھلے عام میں وحی آئی ہے میرے پر، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں تمہارا بشر ہوں، بشیر ہوں، چلتا پھرتا کھاتا پیتا بازاروں میں تم ہی جیسا ایک انسان، جیسے سورہ انعام میں بھی کہا کہ میں تم جیسا بندہ بشر ہوں، بیوی بچے رکھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، تم ہی میں سے ہوں۔ تو میرے پر وہی آئی ہے کہ انما الہ الہکم واحد، یہ کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رب العالمین ایک ہی ہے، تمہارا قانون ایک ہی ہے، اور فطرت کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہمیں یہ بات سمجھانی مقصود تھی کہ یہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے، تو سب انبیاء کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ کی عبادت۔ اور آگے چل کے کہا لا تشرک بہ شیئا احدا، کہ یہ کسی ایک چیز میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی یہ جو اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن مجید الکتاب ہے، اور یہی قرآن مجید جو تمام انبیاء کا نام لے کر کہا کہ سب کو الکتاب دی، اور تمام انبیاء اس معاشرے کے چلتے پھرتے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی بنائے ہوئے، تمہارے ہی اللہ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق، اب اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور چلتے پھرتے بشر ہیں، بشارت دیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کتاب کی کہ اس فطرت اللہ کے قانون پر عمل کیا جائے، اور یہ فطرت اللہ کا قانون جو ہم سب کے لیے ایک ہے، اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، یعنی اس میں ملاوٹ نہ کرو۔ اللہ کی اس کتاب اور فطرت اللہ کے نظام میں دوسری چیزوں کو ملاوٹ کرنا شرک ہے۔ اور الہ واحد کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا رب العالمین جو اس کائنات کا نظام چلا ہے، اور اسی کے ماتحت ہم سب ہیں، اور اسی کے نظام پر ہم چلتے ہیں۔ تمام انبیاء بھی سب اسی کے نظام اور اسی کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتے تھے جو ان کو حکم آتا تھا۔ یہ پوری فہرست سورہ انعام میں بتائی گئی ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک، اور ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء بشر تھے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے۔ محمد رسول اللہ کا نام 4 دفعہ قرآن میں آیا، اور اس میں صاف طور پر بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزل علی محمد، نام لے کر کہا کہ محمد پر ہم نے قرآن نازل کیا۔ اسی طرح تمام انبیاء کو سب کو یہی الکتاب دی، اور یہی نبوت دی، اور یہی حکومت دی تاکہ وہ اس پر عمل کریں۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلائیں، اور مشن ہمارا قرآن اور صرف قرآن ہے، اور یہی ہے ہمارا کام کہ ہم ہر گھر میں اللہ کے احکامات کے مطابق قرآن کی پیروی کریں، کیونکہ ہم خود بندے بشر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر ہم اب نبوت کا کام، نبوت کی جو خاتم الانبیاء اور ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ تو بند ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اب کلمہ گو لوگوں کے اوپر، یہ امت رسول پر، یہ تمام امتیوں پر اس بات کے فرض میں شامل ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جناب والی یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرآن کی، وہ اس لیے کہ ہمارا مشن گھر گھر لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے۔ اللہ کا قانون، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ یہ قانون چٹان کی مانند مضبوط قانون ہے، اور یہ صرف ایک ہی مالک الملک رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو اس قانون کے مطابق زندگی گزار کر تمام قوموں کو اور انبیاء کو کامیابی ہوئی، اور پھر اسی قانون کی پیروی کر کے صلات بھی قائم ہوگی۔ تو ہمیں اس جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی سورہ الکاف کی، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی یہ یعنی بشارت دینی ہوگی، لوگوں کو قرآن کھول کر بیان کرنا ہوگا، اور یہ تمام انبیاء نے بھی یہی کام کیا، اور اب یہ ہماری یہ سنت رسول بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اللہ کا وہ کلام جو ہم سب کے لیے ایک ہے، یعنی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ کا مطلب ہے کہ یہ وہی الہی جو نازل ہوئی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ ایک اللہ رب العالمین کے نازل کرتا ہے،
تو اپنا خیال رکھیے گا. ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور ہم سب نے اللہ کی اس کتاب کا پیغام، اس الکتاب کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جو کہ ایک فرض ہے. السلام علیکم